سارے رسولوں کے وہ رہبر، نبیوں کے سلطان، یہ ہے پیارے نبی کی شان، یہ ہے پیارے نبی کی شان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقویم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين۔ کل گزشتہ یہ سورت کا ترجمہ بھی ہوا اور اگلی 4 آیتوں پر کچھ گفتگو بھی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ قسم کھائی ہیں انجیر کی اور زیتون کی۔ انجیر بھی مفید ہے، زیتون بھی مفید۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اس کے فائدے بیان کیے گئے تھے۔ وطور سینین، یہ وہ پہاڑ ہیں جہاں بارہا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی تھی۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر کی قسم کھائی، یعنی مکۃ المکرم۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں کھولی تھی، یعنی آپ وہاں پیدا ہوئے۔ اور یہ وہی جگہ ہے جہاں ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ ان 4 قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ اب فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، البتہ تحقیق کہ ہم نے انسان کو ایک بہت اچھی ترکیب سے پیدا کیا۔ ظاہری بات ہے بھائی، دیکھ لیجیے آپ جانوروں کے مقابلے میں اللہ نے ہمارا بدن بہت اچھا بنایا، ہماری وضاقتہ کو بہت اچھا بنایا۔ ہماری آنکھیں دیکھے، خوبصورت آنکھیں بنائی، سمجھنے کے لیے دماغ دیا، سوچنے کے لیے دل دیا، صحیح سلامت ہاتھ پیر۔ یہ زبردست ترکیب سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ اور خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو تمام مخلوقات پر شرف بخشا، ہم نے ان کو مکرم بنایا۔ اور مجموعی طور پر بنی آدم بہت افضل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے انبیاء علیہم السلام آئے، خود امام الرسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانوں میں سے تھے، اسی لیے پلڑا زیادہ بھاری ہو گیا۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ عیسیٰ ابن موسیٰ خلیفہ منصور عباسی کے زمانے میں ایک شخص تھا، وہ چاند کی راتوں میں اپنے مکان کے چھت پر اپنی محبوبہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا تھا، کبھی اپنے محبوبہ کے چہرے کو دیکھتا تھا۔ فرط مسرت میں اور محبت کے جذبے میں آ کر اس نے یہ کہہ دیا کہ اگر تیرا چہرہ 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھے 3 طلاق۔ یہ جملے کہنے کے بعد جیسے آج کل ہمارے بہت سارے نوجوان لوگ کبڈی کی طرح بھول جاتے ہیں،
પછી મૌલ સાહેબ કોઈ રસ્તો છે? अब कोई रास्ता नहीं। अल्लाह कट्टा मीठा दे रहे तो टोला खाली कराए देन भाई, इससे कुछ नहीं होता। हलाला लाजमी होगा। बोलते वक्त कोई होश नहीं रखता है, मामूली मामूली बातों में तलाक़ें दे देते हैं और फिर पछताते हैं, रोते हैं, झूठी कस्में खा लेते हैं इज्जतें बचाने के लिए। अरे ज़िना में मुब्तला। और कई लोग ऐसे, खुदा सबको सही समझ दे। तो उसने भी अपनी बीवी को मोहब्बत के जज्बे में आकर ही जुमले कह दिए कि अगर तेरा चेहरा चांद से ज़्यादा खूबसूरत ना हो तो तुझे 3 तलाक। अब चूँकि उस दरबार में बड़े बड़े उलमा थे, ये बात लाई गई कि ऐसा ऐसा मसला हुआ है, तो उस वक्त के जो हाकिम थे उन्होंने उलमा की तरफ तवज्जो की। सबने जवाब दिया कि भाई तलाक लग गई। लेकिन उस मजमे में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के एक शागिर्द थे। खलीफा की और जो गवर्नर था, इनकी नज़रें इन पर जमी हुई थी कि हज़रत आपकी क्या राय है। इन्होंने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया कि तलाक वाक़ई नहीं को। कि हज़रत समझ रहे हैं हम आपको क्या पूछ रहे हैं? कहाँ बड़े वसूख के साथ और बड़े अच्छे होश के साथ कह रहा हूँ तलाक वाक़ई नहीं हूँ। क्या कोई दलील है क्या? लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने इंसान के चेहरे से ज़्यादा खूबसूरत कोई चीज़ नहीं बनाई, इसमें चांद भी आ गया और सूरज भी आ गया। तलाक वाक़ई नहीं हो। आपने अभी प्रैक्टिस करवानी नहीं, समझ रहे हैं भाई? हाँ, बहरहाल तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इंसान के चेहरे को बड़ा मुकर्रम बनाया। सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिली, और फिर हमने उसको लौटाया नीचों से भी नीचा। ताहिर बात है भाई, कुरान करीम में 3 बहुत सारे अकीदे हैं, लेकिन बुनियादी अकीदे 3 हैं। याद है ना? बारहा बोले गए। कहीं ऐसा ना हो कि भाई हम मुसलमान तो हैं लेकिन हमें अपने अकायद का पता ही ना। और कहीं ऐसा ना हो कि यहूदी जो अपनी मीटिंग लेकर बैठे हो उसमें कामयाब गए हो। मैंने बताया था शायद गुज़िश्ता हफ्ता कि अफ्रीका के एक शहर में दुनिया भर के यहूदी जमा हुए थे और इन्होंने मशवरा किया कि मुसलमानों को इनकी शक्ल व सूरत से मुसलमान रहने दो और इन पर जितनी दुनिया लुटानी पड़े लुटा देते हैं, लेकिन इनके अकायद को ख़त्म कर दो, इनके रूहानियत को ख़त्म कर दो। नाम के मुसलमान रखो इनको, कहीं ऐसा ना हो। तो याद रहें कुरान करीम में बहुत सारे अकीदे हैं, लेकिन बुनियादी 3 अकीदे। अकीदा तौहीद, अल्लाह की वहदानियत, अकीदा रिसालत और अकीदा आखिरत। हम सब का अकीदा है ना भाई, मरना है और मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना है। मुहासबे का अमल होगा, हिसाब होगा, जज़ा सज़ा होगी, आमाल तोले जाएंगे। ये सब अकीदे हैं ना। अल्लाह सबको अपने अपना कायद पर कायम रखे, बहुत ज़रूरी है। ये बुनियादी चीज़ है। अगर यही नहीं, हम अल्लाह को मानते हैं लेकिन अकीदा आखिरत को नहीं मानते, मुफ्ती कहेगा काफिर। समझ रहे हैं? अल्लाह की ज़ात को मानता हूँ लेकिन वो हर बात का जानने वाला है, ये नहीं मानता, तो मुफ्ती कहेगा काफिर। अल्लाह की ज़ात को भी मानना पड़ेगा, अल्लाह की सिफ़ात को भी मानना पड़ेगा, तौहीद को भी मानना पड़ेगा और मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने को भी मानना पड़ेगा। वल बाअस बादल मौत, मौत के बाद दोबारा ज़िंदा होने पर ईमान लाया। समझ रहे? तो सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, फिर हम उसको नीचों से भी नीचे पहुंचा देते। ज़ाहिरी बात है भाई, इंसान जब अपने फ़र्ज़ मनसबी को अदा करता है तो बहुत
بہت بلند مخلوق ہے، بہت اچھی مخلوق ہے، یہ فرشتوں سے بھی آگے چلا جاتا۔ جو احکام اس پر عائد کیے، جن چیزوں پر ایمان لانا اس کی ذمہ داری ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے تو یہ ملائکہ سے بھی آگے بڑھ جاتا۔ اور کیوں نہ ہو بھائی، کیوں نہ ہو؟ جس وقت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آیا تو کشتی میں کتا اور کتیا بھی تھی، بلا اور بلی بھی تھی، چوہا اور چوہی بھی تھی، خنزیر اور خنزیرنی بھی تھی۔ جگہ نہیں ملی تو نوح کے بیٹے کنان کو جگہ نہیں ملی تھی۔ اللہ نے کہا تھا بچاؤ اپنے حال کو۔ جب اپنے بیٹے کو غرق ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں نوح علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں یا رب ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا ڈوب رہا ہے۔ اللہ فرماتے انہ لیس من اہلک، وہ تیرے حال سے نہیں، انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل غیروں جیسے تھے اس لیے وہ تیرا نہیں۔ جس منصب اس کو جس فرائض کے ساتھ بھیجا گیا تھا وہ اس نے ادا نہیں کیے، وہ جانوروں سے بھی گیا گزرا، وہ شر البریہ ہے۔ اور انسان جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے اس مقصد میں کامیاب اترتا ہے تو یاد رہیں وہ اللہ کی بہترین مخلوق خیر البریہ ہے۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے اعمال کیے۔ اچھے اعمال کرنے چاہیے، وہ سمجھ رہے؟ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ان کو اللہ تعالیٰ ایسا اجر دیں گے جو کبھی کٹنے والا نہیں ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ لیکن عمل کرنے کا بہترین وقت کون سا ہے بھائی؟ جوانی۔ جوانی میں اچھے اعمال کریں اخلاص کے ساتھ، اپنی جوانی کو دوسری چیزوں پر برباد نہ کریں۔ آپ جس پر اپنی جوانی برباد کریں وہ بھی برباد ہونے والی، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو۔ مال کے پیچھے جوانی برباد کر رہے ہیں تو مال بھی برباد۔ کسی خاکی پر، کسی خاکی سے مراد آپ اب کسی عورت پر اپنی جوانی برباد کر رہے ہیں تو وہ بھی برباد۔ بیوی بچوں کی محبت میں آپ اتنے دیوانے کہ کچھ پتہ نہیں، وہ سب برباد ہوں۔ ہم یہ نہیں کہتے ان سب کو چھوڑ دیجیے، ناجائز تعلقات تو کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے بھائی، ان سے تو برابر بچتے رہنا چاہیے۔ لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیا نہیں کمانی چاہیے، جتنی ضرورت ہے کسی کے سامنے ہاتھ لمبا نہ کرنا پڑے، جتنی ہمیں ضرورت ہے، جس سے ہماری ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں، اتنی تو دنیا ہمیں کمانی چاہیے۔ لیکن ہر وقت اسی دنیا کے پیچھے نہ پڑے رہیں کہ اپنی سب جوانی اس کے پیچھے برباد ہو جائے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، اللہ تعالیٰ ان کو ایسا بدلہ دیں گے کہ وہ کبھی کٹنے والا نہیں، کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ مفسرین نے اس آیت کے ماتحت میں لکھا ہے کہ اگر کوئی نوجوان وقت پر مسجد میں آ جایا کرتا تھا، دینی محفلوں میں جایا کرتا تھا، ذکر کی مجلسوں میں جایا کرتا تھا اپنی جوانی میں، اب بڑھاپا آ گیا، مسجد تک نہیں جا سکتا، ذکر اور دینی مجالس میں شرکت نہیں کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں اس کے اعمال نامے میں نیکیاں لکھتے رہو، اس لیے کہ جب اس کے اندر طاقت تھی تو وہ جاتا تھا، ابھی مجبوری اور معذوری میں نہیں جاتا۔ میری دریائے رحمت ایسے لوگوں کے معاملے میں جوش مارتی، ان کے معذوری کے ایام میں چاہے وہ مجلس میں جا سکے کہ نہ جا سکے، آپ ان کے اعمال نامے میں نیکیاں لکھتے رہو، یہ اللہ کا کرم ہے۔ سمجھ رہے بھائی؟ اس لیے بالخصوص نوجوانوں کو چاہیے کہ جوانی میں ایسے معمولات ہونے چاہیں تاکہ اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں مفت میں دیتے رہیں گے، کریں گے نا بھائی؟ فما یکذبک بعد بالدین، ارے ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں پوچھ رہے ہیں، اے بنی آدم،
اے انسان اتنی ساری باتیں تیرے سامنے آ چکی، پھر وہ کون سی چیز ہے جو تجھے آخرت کے دین کو جھٹلانے پر مجبور کر؟ وہ دن آئے گا، حق کے ساتھ آئے گا، عدل کے ساتھ آئے گا، انصاف کے ساتھ آئے گا۔ اور بھائی دنیا کی ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، فیصلہ کرنے میں غلطیاں ان سے بھی ہو سکتی ہے۔ اور آج تو یہ جس وقت جو پارٹی کام کر رہی ہے وہاں تو جتنے کریمنل ہیں وہ سب سچے، یہاں تو جھوٹوں کو سچا ثابت کیا جا رہا ہے، ان کے گناہ چھپائے جا رہے ہیں۔ یہ گناہوں میں ملوث اور فلید لوگ ہیں اور وہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، تو بھائی یہاں تو عدل برابر ظاہر نہیں ہوگا، اور اگر قیامت کا دن نہیں آئے گا تو اللہ کا بھی عدل ظاہر نہیں ہوگا۔ خدا نخواستہ اگر اللہ قیامت کا دن قائم نہیں کرتا ہے تو ایسا ہی ہو گیا نا، معاذ اللہ، اندھیری نگری اندھیرا راج، جہاں بھی ایسا چلتا ہے بھائی مومن اور کافر کیسے پتہ چلے گا؟ موحد اور مشرک میں پتہ کیسے چلے گا؟ بدعتی سنی اے وابڑے یہ وہ، اس میں سب کیسے پتہ چلے گا؟ عدل قائم ہوگا۔ عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ایک کورٹ تو ایسی ہونی چاہیے جہاں ذرے کے برابر ظلم نہیں ہوگا، اور ذرے کے برابر بھی کچھ ہوگا اس کا بھی عدل ہوگا، ہر چیز کا انصاف کیا جائے گا۔ یہ عقل کا بھی تقاضا ہے، اس لیے قیامت کا دن ضرور قائم کیا جائے گا۔ اے بنی آدم، اتنی ساری باتیں سامنے آنے کے بعد اپنے عقیدہ کو مضبوط کر لے، اور یہ بات دل کے کونے کونے میں اور جسم کے رگ و ریشے میں بسا لیں کہ قیامت حق ہے، محاسبے کا دن حق ہے، انصاف کا دن آئے گا، اعمال تولے جائیں گے، سزا اور جزا سب سامنے لایا جائے گا۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں میں بہترین انصاف کرنے والے نہیں ہیں؟ حاکموں میں بہترین حاکم نہیں ہیں؟ بالکل۔ جب یہ آیت رسول اللہ کے سامنے پڑھی جاتی تھی یا آپ خود پڑھتے تھے تو آپ کا یہ معمول رہتا تھا کہ آپ یہ پڑھتے تھے۔ ابھی ہم سب پڑھیں گے، اور آئندہ جب جب بھی آپ سنیں تو آپ کو بھی یہ پڑھنا چاہیے۔ بلا وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ، کیوں نہیں، اور میں اس پر گواہ ہوں کہ اللہ تمام فیصلہ کرنے والوں میں بہترین فیصلہ کرنے والا۔ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ تو اس صورت سے ہمیں درس دیا جاتا ہے کہ وہ بنیادی باتیں بس تو ہے، جو اللہ پر ایمان لایا، آخرت پر ایمان لایا، ہاں آخرت کے دین کو مانا، روز جزا کو تسلیم کرتا ہے، تو یہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بہترین مخلوق ہیں۔ اور جو ان چیزوں کو نہیں مانتا ہے، آخرت کو نہیں مانتا ہے، ڈے آف ججمنٹ کو نہیں مانتا ہے، تو وہ اللہ کی مخلوق میں شر البریہ سب سے بدترین مخلوق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقائد حقہ پر مرتے دم تک قائم رکھیں، ہمیں اور ہمارے ساتھ ہماری اولاد و نسلوں کو بھی، اور ملت اسلامیہ کے تمام مسلمانوں کو اللہ تعالی عقائد حقہ پر قائم رکھیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔